گلی گلی جو ہے ہمارے عشاق رسول موجود ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان اس معراج تک کیوں نہیں پہنچ سکا جس لاہور میں قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 یونیورسٹی اسٹیڈیم میں کھڑے ہو کے انگریزی میں ایک سپیچ کی تھی. کاش ہمارے نصاب وہ بچوں کو پڑھا تھا جس میں انہوں نے پاکستان کے مستقبل کے لیے کچھ باتیں کی تھی. انگریزی کی سپیچ کا مفہوم یہ ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ موت سے مت ڈرنا، مسلمان موت سے گھبرایا نہیں کرتا. اسی سپیچ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ سب سے بہترین زندگی کون سی ہے؟ جس کا انجام اسلام اور پاکستان کے لیے شہادت پہ ہو. 1948 میں ان کی سپیچ ہے، اور اس سپیچ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو موت کے لیے بھی تیار کرو، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو پاکستان ہے it is going to become the bulwark of Islam. اور وہ قلعے کو کہتے ہیں کیا ہم نے پاکستان سے وہ قلعہ بنایا؟ آپ بنائیں، آپ بتائیں. دنیا میں آج کہیں بھی کہیں مسلمان کے ساتھ ظلم ہو، ہم اس کا ایمان سے بتائیں، طاقت کے زور پہ پوچھ سکتے ہیں؟ سفارتکاری میں طاقت تب آتی ہے جب آپ کی معیشت مضبوط ہو اور آپ کا ملک مضبوط ہو. بھکاری کی بات کوئی نہیں سنتا. آپ اپنی گلی کی بھکاری کی بات سنتے ہیں؟ کبھی نہیں سنتے. تو کیا پاکستان کے بنانے کے دعوے میں کوئی غلطی تھی؟ خدا نخواستہ معاذ اللہ لا الہ الا اللہ میں کوئی خدا نخواستہ کوئی ذوف آ گیا؟ کیا وجہ تھی؟ کیا ہمارے پرکھے کوئی غلط سوچ میں تھے؟ نہیں. ہم نے پاکستان کا نعرہ لگایا لا الہ الا اللہ، لیکن ساتھ محمد الرسول اللہ نہیں جوڑا. لا الہ الا اللہ سے محمد الرسول اللہ کا سفر پاکستان کو اس معراج پہ پہنچائے گا جس کے لیے علامہ نے خواب دیکھا تھا، اور جس کے لیے آپ کے اور میرے بہت سے جو ہے لال وہ کٹ مرے، اور آج بھی کٹ مرتے ہیں، آج بھی شہادتیں دیتے ہیں، آج بھی قربانیاں دیتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میدان جنگ میں تو قربانی دیتے ہیں، لیکن ہم میدان جنگ میں جیتی ہوئی جو جنگ ہے وہ جنگ غداروں کی وجہ سے ہمیشہ ہارتے ہیں، اور یہ غدار ہماری صفوں میں ہمیشہ رہے. یہ اسلام کا المیہ ہے اور یہ پاکستان کا بھی المیہ ہے. اس لیے ہمیں مارا جاتا ہے سنی شیعہ کے نام پہ، دیوبندی بریلوی کے نام پہ، پشتون پنجابی کے نام پہ، سندھی مہاجر کے نام پہ. ایسا نہیں ہے کیا؟ یہ ہمارے فولٹ لائنز ہیں. اسی لیے تو آج سے 1400 سال پہلے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے قرآن ہمیں پہنچا تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ پکڑو اللہ کی اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ اور تفرق میں مت پڑو. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بھلا دیا نہ صرف اپنے عظیم قائد اعظم محمد علی جناح کا بھی جو قائد اعظم تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرو، خطبہ حجت الوداع میں کھڑے ہو کے وہ کس کو کہہ رہے تھے؟ کیا وہ صرف عربوں کو کہہ رہے تھے یا وہ صرف اس دور کے مسلمانوں کو کہہ رہے تھے؟ یہاں آرائی جو ہے اپنی ذات پہ فخر کرتا ہے. کوئی خٹو کو میں یوسف زئی کہتا ہے، میں یوسف زئی ہوں. کوئی کہتا ہے میں راجپوت ہوں، کوئی کہتا ہے میں بٹ ہوں. او بھائی یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو. تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو. یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، ایمان، اتحاد، تنظیم. کتنے شرم کی بات ہے. کبھی اس پہ تنہائی میں میری اس بات پہ سوچئے گا، کیا پوری عالم اسلام نے کہ بالخصوص پاکستان جو بنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے چند مہینے پہلے مسجد اقصی کو اندر سے آگ لگائی گئی، اندر سے، اور باہر صہیونی کھڑے ہو کے اچھل اچھل کے ناچ رہے تھے، ڈھول بجا رہے تھے، شادیانے بجا رہے تھے. پوری امت مسلمہ سے ایک سخت آواز تک نہیں آ سکی سوائے ایک دو مجاہدین کے، عمران خان یا طیب اردگان کے علاوہ. لیکن کیا دو بندوں سے کام ہوگا؟ پوری امت نے کھڑا ہونا ہوگا. 1450 سال بعد ہمارے قبلہ اول کو چلایا جاتا ہے، لیکن ہم اتنی ہمت نہیں کہ کھڑے ہو کے اس کی سوال پوچھ سکیں. وہ بھی ایک وقت تھا،
وہ بھی ایک وقت تھا کہ بیت المقدس کی کنجی پیش کی گئی عمر فاروق اعظم کو. کاش عمل تو درکنار ہم پڑھ تو نہیں کہ وہ کون لوگ تھے. پاکستان ایک بہت بڑے خواب کا نام ہے. پاکستان ایک بہت بڑی سوچ کا نام ہے. کہ بدقسمتی سے جب ہم نے پاکستان بنا لیا تو پھر ہم ان بنیادوں کی آبیاری نہ کر سکے, لوگوں کو اس طرح سے اپنے حقوق بھی نہ دے سکے, اور انگریز سے آزادی حاصل کرنے کے بعد جس طریقے سے اس ملک کو چلانا تھا, اگر اسلام کے نام پہ لیا ہے تو پھر اسلام پہ چلاؤ, نہیں ہے تو پھر سیکولر بنا دو, پورا سیکولر بناؤ تاکہ کہانی ختم ہو. اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو پھر طریقہ کار کیا ہوگا؟ میں نے قائد اعظم نے فرمایا تھا, قائد کی باتوں سے ڈرنا نہیں چاہیے, اس کو پڑھو. آپ کو اس کو ایک میدان جنگ میں کھڑے ہوئے مجاہد کی باتوں میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. میں پاکستان کی تمام انٹیلیجنسیا اور تمام پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا قائد اعظم نے زندگی میں صرف 11 اگست کی سپیچ کی ہے؟ بس, نہ اس سے آگے نہ اس کے بعد. یہ کس کی بات ہے؟ جب انہوں نے فرمایا تھا 1942 میں قرارداد لاہور کے 2 سال بعد جب آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے سپیچ کرتے ہوئے, کیونکہ علماء موجود ہیں, اتحاد امت کی بات ہے, کوئی تحریک انصاف نون لیگ کی بات نہیں ہے, پاکستان اور اسلام کی بات ہے, اور اس کو مضبوط کر کے توانا کر کے پھر کشمیر کی جنگ لڑنی ہے, کشمیر کا فیصلہ کرانا ہے, فلسطین کا فیصلہ کرانا ہے. دنیا بھر کے مسلمانوں کی پوچھ ہوگی آپ کے اس ملک سے, خدا کے بندو یہ ملک تھوڑی ہے, ورنہ کلمے کے نام پہ کبھی نہ بنتا, کبھی نہ بنتا. مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے 1942 قائد اعظم, اتحاد امت کی بات ہے, آپ اور میرے بیچ میں بہت لڑائیاں ہوں گی. قائد اعظم محمد علی جناح سے بھی ہزاروں سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ کالے کو, مجھے 2-3 منٹ اور دے دیں, کہ کالے کو گورے پہ اور گورے کو کالے پہ کوئی فضیلت نہیں, عربی کو اجمی اور اجمی کو عربی پہ کوئی فضیلت نہیں, لیکن یہ سب قوم قبیلے اس لیے بنے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے مستقبل کا فیصلہ کیسے کرتے ہیں؟ آپ کی اگر ماں بیمار ہو اور آپ کے علاقے میں کوئی بہترین ڈاکٹر آیا ہو, آپ اس کی ذات میں سے پوچھیں گے یا اس کی قابلیت پوچھیں گے؟ اگر آپ ارائی ہیں تو کیا آپ اس وجہ سے کسی ارائی ڈاکٹر سے علاج کرائیں گے کہ وہ ارائی ہیں, یا اس کے لیے بہترین بندہ ڈھونڈیں گے؟ تو پھر ملک کے لیے بہترین بندے کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ اللہ نہیں پوچھے گا ہم سے, اللہ نہیں پوچھے گا ہم سے. ادھر پھر ذات برادری کرتے ہیں, وہ یار میں جاٹ ہوں یار, جاٹ ہی میری برادری کا ہے. کون سی برادری؟ برادری تو ایک ہے, ہم محمدی ہیں اور پھر پاکستانی ہیں اور خلاص, بات ختم. میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے, میں سب سے پہلے مسلمان ہوں, پھر پاکستانی ہوں, پھر پختون ہوں. جب میں یہاں مردان سے اور پہاڑوں سے آ کے یہاں پہ اسلام آباد میں یہ بات کر سکتا ہوں, تو شیخ پورا لاہور میں کھڑے ہو کے کوئی بندہ یہ بات کیوں نہیں کر سکتا؟ میں جاٹ ارائی بات میں ہوں, سب سے پہلے میں پاکستانی ہوں, اس سے پہلے میں مسلمان ہوں. مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے 1942 قائد اعظم محمد علی جناح, کلوز کرتے ہیں 2 منٹ میں, گورنر صاحب نے اسلام آباد جانا ہے. مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے جس پاکستان کی آپ بات کرتے ہیں اس پاکستان کے طرز حکمرانی کیا ہوگا؟ میں کون ہوتا ہوں مسلمانوں کے طرز حکومت کا فیصلہ کرنے والا؟ یہ فیصلہ تو آج سے 1400 سال پہلے ہو چکا. قرآن ہماری رہنمائی کے لیے تا قیامت موجود رہے گا. تو پھر چلایا قرآن پہ. قرآن سے تو ڈرتے ہو یار, اللہ کی مانتے نہیں ہو, صرف اپنے دل کی خوش کرتے ہو. میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں, اگر اللہ کی مانتے ہم قرآن پہ ملک کو چلاتے, قرآن پہ ملک کو چلاتے. اللہ سے ڈرنے والے کسی اور سے نہیں ڈرتے. پھر دنیا تمہارے پیروں میں, تمہارے قدم میں پڑی ہوتی. بھیک مانگ کے 70 سال دیکھ لیا, آؤ اللہ تعالیٰ کے در پہ بھیک مانگے. میں مدینہ منورہ میں تھا سن 2004-5 حج میں. اتحاد امت کی بات ہو رہی ہے نا, تو اسی پہ چلو اس جملے پہ ختم کر دیتے ہیں, پھر ایک دعا کروں گا. میں حرم پاک میں بیٹھا ہوتا, سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اطہر تھا. والد صاحب دائیں ہاتھ پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو 5 حضرات آئے, ایران سے تعلق تھا ان کا, میرے ساتھ بیٹھ گئے. نام پوچھا, میں نے کہا علی محمد.
تو انہوں نے پوچھا کہاں سے ہو؟ میں نے کہا پاکستان سے۔ انہوں نے کہا کیا تم شیعہ ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا سنی ہو گئے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا تم کیا ہو؟ میں نے کہا میں مسلمان ہوں بھائی۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سنی شیعہ بھی چھوڑ کے نہیں گئے تھے، وہ مسلمان چھوڑ کے گئے تھے۔ میں سمجھتا ہوں دشمن ہماری فالٹ لائنز پہ کام کرتا ہے۔